حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے اس تقریب سعید میں اظہار خیال کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ اقبال کا ایک مصرع، زندہ حق از قوت شبیری است۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ جناب والا، ابتدائے آفرینہ سے لے کر آج تک انقلابات نے بہت سے رنگ دکھائے، دنوں کی روشنی بھی تھی، راتوں کا اندھیرا بھی، خوشیاں بھی تھی، غم بھی، خزاں بھی تھی، بہار بھی، پھول بھی تھے، کانٹے بھی، نہ جانے کتنے طوفان آئے اور کتنی کشتیاں ڈبو دی، مگر کسی بھی واقعہ کو یاد کرنے کا اہتمام اس سوز و وقار اور گریہ زاری سے نہیں کیا جاتا جتنا واقعہ کربلا کا کہ اسلامی سال کے پہلے مہینے کا پہلا عشرہ سسکیوں اور آہو بکا کی دل دوز چیخوں سے گونج اڑتا ہے اور 14 صدیاں قبل کا واقعہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ گرد میں صدیوں کی دب جائیں گے سارے واقعات، روشنی دیتا رہے گا کاروان کربلا۔ جناب والا، تاریخ میں حق و باطل، خیر و شر کے لاکھوں مارکے برپا ہوئے۔ جب خلافت عظمیٰ یزید کا تختہ مشق بن چکی تھی، اس وقت ظالم، فاسق و فاجر، بدبخت، بدمست بیریا صفت یزید کے سامنے آواز حق بلند کرنے والے وہی تھے جن کی رگوں میں ہاشمی خون دوڑ رہا تھا۔ جناب والا، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہوگا، اے میرے بیٹے، نیزے کی نوک پر سوار ہو کر میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھ لینا، کربلا کی تپتی صحرا میں شدت پیاس کی حالت میں اپنی جان قربان کر کے میری چوسی ہوئی زبان کی لاج رکھ لینا۔ آج علی المرتضیٰ کے خون اور فاطمہ الزہرا کی گود میں پرورش پانے کا لحاظ رکھ لینا۔ وہ حسین جو سپاہ سالار اسلام ہے، جو نواسہ خیر الانام ہے، جو لخت جگر علی المرتضیٰ ہے، جو جگر گوشہ فاطمہ الزہرا ہے، جو برادر حسن مجتبی ہے، جو شہید کربلا ہے، جن کا خون اسلام کی بقا ہے۔ یہاں علامہ اقبال لکھتے ہیں، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ جناب والا، ذرا چشم تصور سے دیکھیے، اس عظیم کارواں کی شام غریبہ، خیموں سے دھواں اڑ رہا ہے، اہل بیت کے شہزادوں کے لاشیں گوروں کے سموں سے کچلے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک لاش اس نوجوان کی ہے جو حیدر کرار کے دل کا چین ہے، جو سیدہ بطول کا نور عین ہے۔ کربلا کے ذرے ذرے نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آسمان خون کے آنسو رویا، بے رحم بادل کی ہچکیاں بند گئی، فضائیں بل بلانے لگی، دریاؤں کی روانگی تھم گئی، پھولوں سے خوشبو اڑ گئی، ستاروں میں چمک نہ رہی، چاند نے سیاہ قبا پہن لی، فرشتے رنجیدہ رنجیدہ، حوریں سنجیدہ سنجیدہ، یہاں تک کہ نظام فطرت میں زلزلہ آ گیا اور کائنات کا ذرہ ذرہ پکار اٹھا، اے کربلا کی خاک، تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشے جگرے گوشائے بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے رنگے خونے رنگے رسول۔ جناب والا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہاں ہمارے ذہنوں میں لطیف سا سوال اٹھتا ہے کہ حسین کا مصطفیٰ سے ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، وہ نواسہ رسول ہے، لیکن مصطفیٰ حسین سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جناب والا، حقیقت تو یہ ہے، مدینہ سے کربلا تک حسین مصطفیٰ سے تھے اور کربلا سے قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہوں گے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس تقریب سعید میں مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے وہ اقبال کا ایک مصرع کہ زندہ حق از قوت شبیری است۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ ابتدائے آفرینہ سے لے کر آج تک انقلابات نے بہت سے رنگ دکھائے، دنوں کی روشنی بھی تھی، راتوں کا اندھیرا بھی، خوشیاں بھی تھے، غم بھی تھی، خزاں بھی تھی، بہار بھی، پھول بھی تھے،
کانٹے بھی تھے، نہ جانے کتنے طوفان آئے اور کتنی کشتیاں ڈوب گئی، مگر کسی بھی واقعے کو یاد کرنے کا اہتمام اس سوز و گرہ زارے سے نہیں کیا جاتا کہ جتنا واقعہ کربلا کا۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے کا پہلا عشرہ سسکیوں اور آہ و بکا کی چیخوں سے گونج اٹھتا ہے۔ 14 صدیوں سے قبل واقعہ کا منظر تر و تازہ ہو جاتا ہے کہ گرد میں دب جائیں گے صدیوں کے سارے واقعات، روشنی دیتا رہے گا کاروان کربلا۔ جناب صدر، تاریخ میں حق و باطل، خیر و شر کے لاکھوں مرکے برپا ہو رہے ہیں۔ جب خلافت عظمیٰ یزید کا تختہ مشق بن چکی تھی، اس وقت ظالم، فاسق و فارغ، بدبخت، بدمست، بیڑیا صرف یزید کے سامنے آواز حق بلند کرنے والے وہی تھے جن کے رگوں میں ہاشمی خون دوڑ رہا تھا۔ جناب والا، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہوگا، اے میرے بیٹے، آج نیزے کی نوک پر سوار ہو کر میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھ لینا۔ آج کربلا کے تپتے سرا میں شدت پیاس کی حالت میں اپنی جان قربان کر کے میری سوسی ہوئی زبان کی لاج رکھ لینا۔ آج علی مرتضیٰ کے خون اور فاطمہ الزہرا کی گود میں پرورش پانے کا لحاظ رکھ لینا۔ وہ حسین جو سپاہ سالار اسلام ہے، وہ حسین جو نواسہ خیر الانام ہے، وہ حسین جو لخت جگر علی المرتضیٰ ہے، وہ حسین جو جگر گوشہ فاطمہ الزہرا ہے، وہ حسین جو پیکر صدق و وفا ہے، وہ حسین جو برادر حسن مجتبیٰ ہے، وہ حسین جو پیکر ممبر و رضا ہے، وہ حسین جو شہید کربلا ہے، وہ حسین جن کا خون اسلام کی بقا ہے۔ یہاں پر علماء اقبال لکھتے ہیں کہ زندہ حق از قوت شبیر است، زندہ حق از قوت شبیر است، باطل آخر داغے حسرت میری است۔ جناب صدر، ذرا چشمے تصور سے دیکھیے کہ شام کے عظیم کارواں شام غریبہ کے خیموں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ اہل بیت کی لاشیں گھوڑوں کے سموں سے کچلے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک لاش اس نوجوان کی ہے جو حیدر کرار کے دل کا چین اور سیدہ بطول کا نور عین ہے، کربلا کے ذرے ذرے نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آسمان خون کے آنسو رویا، بے رحم بادل کی ہچکیاں بند گئی، فضائیں بل بلانے لگی، دریاؤں کی روانگی تھم گئی، پھولوں سے خوشبو اٹھ گئی، ستاروں میں روشنی نہ رہی، چاند نے سیاہ قبا پہن لیا، فرشتے رنجیدہ پورے سنجیدہ، گویا نظام فطرت میں زلزلہ آ گیا اور کائنات کا ہر ذرہ پکار ہوتا، کیا کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بول، تڑپی ہے تجھ پہ جگرے گوشہ لاش رسول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول۔ جناب صاحب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ یہاں ذہنوں میں ایک عجیب سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسین کا مصطفیٰ سے ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نواسہ رسول ہیں، لیکن مصطفیٰ حسین سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ مدینہ سے کربلا تک مصطفیٰ حسین مصطفیٰ سے تھے اور کربلا سے قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہیں۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ نحمدہ نصلی و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج اس تقریب سعید میں میری سوچ کے اجالے جسے موضوع سخن بنانا چاہتے ہیں، وہ اقبال کا ایک مصرع جو جینے کے لیے کافی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، زندہ حق از قوت شبیر یست، باطل آخر تاگ حسرت میر یست۔ خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے ولی کامل، فرماتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ صدر علی وقار، ابتدائی آفرینت سے لے کر آج تک انقلابات نے مختلف رنگ دکھائے،
दिनों की ताबो शदाब मुसर्रत भी थी और रातों के स्याह साए भी। खुशियां भी इंसान का मुकद्दर बनी और गम भी। खजा भी रुख दिखाने आई और बहार भी, गुल भी खार भी। न जाने कितने तूफान उठे और कितनी कश्तियां समुंदर बोस हुई, लेकिन किसी भी वाक़े को याद करने का एहतिमाम इस सोच और गिरियावसारी से नहीं किया जाता जितना वाक़या करबला का। वैसे तो पूरा साल, हर महीने, हर दिन, हर लम्हा हमारा दिल ज़िक्र हुसैन में मशगूल होता है, लेकिन इस्लामी साल के पहले महीने का पहला अशरा सिसकियों और आहो बका की दिलदोज़ चीखों से गूंज उठता है और 14 सदियां कबल का वाक़या तरोताज़ा हो जाता है। क्योंकि शायर ने कहा ना, गर्द में सदियों की दब जाएंगे सारे वाक़यात, रोशनी देता रहेगा कारवाने करबला। सदर अली वकार, तारीख में हक़ व बातिल और खैर व शर के लाखों मार्के बर्पा हुए। जब खिलाफते उज़्मा यजीद का तख्ता मश्क बन चुकी थी, उस वक्त जालिम, फासिको, फाजिर और बदकिस्मतों बदमस्त भेड़िया सिफ्त यजीद के मुकाबले में आवाज़े हक बुलंद करने वाले वही थे जिनकी रगों में खूने रसूल तोड़ रहा था। वो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, जो सिपा सलारे इस्लाम हैं, जो नवासाए खैरुल अनाम हैं, जो लखते जिगर मौलाए कायनात हैं, जो जिगर गोशाए सैयदाए कायनात हैं, जो बरादरे हस्ने मुजतबा हैं, जो पैकरे सिद्को वफा हैं, जो पैकरे सब्रो रजा है, जो शहीद करबला हैं और जिनका खून इस्लाम की बका है। बकौले इकबाल इमामे आशिका कोरे बुतूल सरवरे आजादे जे बुस्ताने रसूल, अल्लाह अल्लाह पाए बिस्मिल्लाह पिदर, अल्लाह अल्लाह पाए बिस्मिल्लाह पिदर, माना सिबहे अजीम आमद पिसर, जिंदा हक अज़कुव्वते शबीर यज़्द, बातिल आखिर दागे हसरत मेरी यज़्द। सदर अली वकार, उस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इमाम हुसैन से फरमाया होगा कि बेटा आज, ऐ मेरे बेटे, आज नेज़े की नोक पर सवार होकर मेरे कंधों पर सवारी की लाज रख लेना। आज करबला की तपती हुई रेत पर शिद्दत प्यास की हालत में अपनी जान कुर्बान करके मेरी चूसी हुई जुबान की लाज रख लेना। आज अलीउल मुर्तजा के खून और सैयदा बतूल की गोद में परवरिश पाने की लाज रख लेना। सदर अली वकार, जरा चश्मे तसव्वुर से देखिए उस अजीम कारवाने करबला की शामे गरीबा, धुआं से, खैमों से धुआं उठ रहा है। अहले बैत के नौजवानों के लाशें घोड़ों के सुम्मों से कुचले जा रहे हैं। इन लाशों में से एक अजीम लाश उस हस्ती की है जो हैदर कर्रार के दिल का चैन है, जो फातिमा तुल ज़हरा का नूरे ऐन है। सदर अली वकार, इस मंजर को करबला के जर्रे जर्रे ने अपनी आंखों से देखा। आसमान खून के आंसू रोया, हवाएं अश्क बहाने लगी, चश्मे को के नाले फूटे, फूलों से खुशबू उड़ गई, ये अफ़ज़ाएं बुलबुलाने लगी, हवाएं अश्क बहाने लगी। जन्नात अंगुश्त बदिंतान, इंसान हिरानो पशीमान, खुर्शीद नोहा कना, हजरो शजर हरासा, गुलस्तान शजरे हरासा, हजरो शजर हरासा, फरिश्ते रंजीदा रंजीदा, पूरे संजीदा संजीदा, गोया निज़ामे फितरत में ज़लज़ला आ गया, गोया निज़ामे फितरत में ज़लज़ला आ गया और कायनात का ज़र्रा ज़र्रा पुकार उठा, ए करबला की खाक, तू इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशाए जिगर गोशाए बतूल, मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ ही गई, सहराब कर गया तुझे खूने रगे हुजूर। सदर अली वकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ये अल्फाज सुनते ही, ये हदीस सुनते ही इस नाकिसे अकल में ये सवाल, लतीफ सा सवाल उठता है कि हुसैन मुस्तफ़ा से होते, ये तो समझ में आता है। वो नवासा है, वो नाना है, नवासा नाने से है, ये समझ में आता है। ये कैसी बात कि नाना नवासे से हो, नबी वली से हो। तो लोगों, हकीकत ये है कि मदीना में 5 शुबान को जब हजरत इमाम हुसैन की विलादत हुई, तब से लेकर करबला तक हुसैन मुस्तफ़ा से थे, और करबला से क़यामत तक मुस्तफ़ा हुसैन से है। इसलिए शायर ने कहा कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और ए हुसैन इब्ने अली, तुम मोहसिने इंसान है मिल्लते बैज़ा। ए हुसैन इब्ने अली, तुम मोहसिने इंसान है मिल्लते बैज़ा को तेरे खून का एहसान है। तेरे खून का जब हुआ राज़दान, तेरे खून का जब हुआ राज़दान, करबला का ज़र्रा ज़र्रा तेरे दीन का हुआ तर्जुमा। हामिदुन व मुसल्लिया, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, आज की ये तकरीब इकबाल और हुसैनियत के हवाला से इस खूबसूरत मदरसा में इनेकाद पज़ीर है। बंदा नाचीज़ इस मौका पर इकबाल के इस मिसरे को मौज़ूए गुफ्तगू बना रहा हूँ। इकबाल कहता है, जिंदा हक अज़ कुव्वते शबीर अस्त, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरताद नकाद तस्त तर तस्त यजीद, हक्का के बनाए ला इलाह अस्त हुसैन। सदर अली वक़ार, इब्तदाए आफरीनत से लेकर आज तक इनकलाबात ने बहुत से रंग दिखाए। दिन की रोशनी भी थी, रात के अंधेरे भी, खज़ा भी आई, बहार भी थी, खुशियाँ भी थी, गम भी, फूल भी थे, कांटे भी। न जाने कितने तूफान आए और कितनी कश्तियाँ डूब गई, लेकिन आज तक किसी भी वाक़े का एहतमाम इतना सोज और गिरियाजारी से नहीं किया जाता जितना वाक़या करबला का। इस्लामी साल का पहला महीने का पहला अशरा सिसकियों और आहो बका की दिलदोज़ी चीखों से गूंज उठता है। सदर अली वक़ार, तारीख में हक़ व बातिल और खैर व शर के कई मोर्चे बर्पा हुए, लेकिन जब खिलाफत उज़्मा यजीद का तख्ता मुश्क बन चुकी थी, इस वक्त जालिम, फासिक, फाजिर, बदबख्त, बदमस्त बेड़िया सिफ्ते यजीद के सामने, सिफ्ते यजीद के सामने इस्लाम में हक, आवाज़ हक बुलंद करने वाली ज़ात वही है, इस्लाम में हक बुलंद करने वाले वही हैं जिनकी रगों में हाशमी खून दौड़ रहा है। सदर अली वक़ार, उस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया होगा, ऐ मेरे बेटे, आज नेज़े की नोक पर चढ़ के मेरे कंधों की सवारी की लाज रख लेना। आज करबला के तपते सहरा में शिद्दत प्यास से अपनी जान कुर्बान करके मेरी चूसी जुबान की लाज रख लेना। आज अलीउल मुर्तज़ा के खून और फातिमा तो ज़हरा की गोद में परवरिश की लाज रख लेना। सदर अली वक़ार, ज़रा चश्मे तसव्वुर से देखिए उस अजीम कारवां की शामे गरीबा, खेमों से धुआं उठ रहा है, शहीदों की लाशें घोड़ों के सुमों के नीचे कुचली जा रही हैं। उन लाशों के अंदर एक लाश उस जवान की है, एक लाश उस अजीम जवान की है जो लख्ते जिगर अलीउल मुर्तज़ा है, जो हैदर करार के दिल का चैन है, और फातिमा तो ज़हरा का नूर ऐन है, फातिमा तो ज़हरा का नूर ऐन है। इस वाक़े को करबला के ज़र्रा ज़र्रा ने देखा, आसमान खून के आंसू रोया, हवाएं बुलबुलाने लगी, फ़ज़ाएं बुलबुलाने लगी, सितारों की रोशनी उड़ गई, फूलों से खुशबू उड़ गई, चांद ने स्याह कुब्बा पहन लिया, यहाँ तक के निज़ामे फितरत में ज़लज़ला आ गया और पूरी कायनात का ज़र्रा ज़र्रा पुकारने लगा, ऐ करबला, ऐ करबला की खाक,
تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے رگے خون رسول۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ صدر علی وقار یہ سب بات سن کر ذہن میں ایک لطف سا سوال اٹھتا ہے، حسین کا تو مصطفیٰ سے ہونا سمجھ میں آتا ہے کیونکہ نواسے مصطفیٰ ہیں، لیکن مصطفیٰ کا حسین سے ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ صدر علی وقار حقیقت تو یہ ہے کہ مدینہ سے کربلا تک حسین مصطفیٰ سے تھے، لیکن کربلا سے آخرت تک مصطفیٰ حسین سے ہو۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے اقبال کے جس شعر کو اپنی گفتگو کا موضوع بنانا ہے وہ یہ ہے، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ جناب صدر، ابتدائے آفرینت سے لے کر آج تک انقلاب نے بہت سے رنگ دکھائے، خوشیاں بھی انسان کا مقدر بنی اور غم بھی اپنا رخ دکھانے آئے۔ غم بھی تھے، گل بھی اور خار بھی، نہ جانے کتنے ہی طوفان اٹھے اور کتنی کشتیاں سمندر بوس ہوئی، مگر کسی بھی واقعے کو یاد کرنے کے لیے اس قدر اہتمام نہیں کیا جاتا جتنا کہ واقعہ کربلا۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے کا پہلا عشرہ چیخو پکار سے گونج اٹھتا ہے اور ہر طرف سے یہی آواز آتی ہے کہ زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ جناب صدر، تاریخ گواہ ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے حق اور باطل کے درمیان لاکھوں مار کے برپا ہوئے، مگر ظالم اور فاسق اور صفت یزید کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنے والی ذات وہی تھی جن کی رگوں میں ہاشمی خون دوڑتا تھا۔ اور اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوگا کہ اے میرے بیٹے حسین، آج نیزے کی نوک پر سوار ہو کر میرے کندھوں پر سواری کی لاج رکھ لینا۔ آج اس کربلا میں پیاس کی شدت میں اپنی جان کو قربان کر کر میری چوسی ہوئی زبان کی لاج رکھ لینا۔ آج علی المرتضیٰ کے خون اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود میں پرورش پانے کا لحاظ رکھ لینا۔ وہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو نواسہ خیر الانام تھے، جو پیکر صدق و صفا تھے، جو پیکر صبر و رضا تھے، اور جن کا خون اسلام کی آہ و بقا ہے۔ بقول اقبال کہ زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ جناب صدر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب یہاں پر ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام تو حضور سے ہیں، یعنی کہ وہ نواسہ رسول ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر مصطفیٰ حسین سے کیسے ہیں؟ تو اے لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ مدینہ سے لے کر کربلا تک حسین مصطفیٰ سے تھے اور کربلا سے لے کر قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید